السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم گفتگو کریں گے جنوں کے بارے میں کہ جو ہمارے انسانوں کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانوں کی طرح مکلف ہیں، اور جنات کے بارے میں ایک گروہ وہ ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ جو انسانوں میں غیر مہذب لوگ ہیں وہ اور شہری آبادیوں سے ہٹ کر جنگلوں میں رہتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں۔ لیکن جن کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ وہ انسان کی طرح ہی ایک نوع ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ کریم نے مٹی سے کی اور جنوں کی آگ سے کی، اور انسان کی تخلیق سے پہلے یہ زمین پر آباد تھے، اور اگر انسان کو بغیر خوردبین کے جراثیم نظر نہیں آتے جن کا وجود ہے اور خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، تو جن بھی ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو ہم عام نظر سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ یہ انبیاء اکرام کے بتانے سے کہ جو پہلے آسمان کے قریب جا کر باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب یہ جن جاتے تھے تو اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان پر چوری چھپے باتیں سننے کے لیے ان میں سے جو آسمان کے پاس جاتا ہے تو اس کا آگ کا گولا پھینکا جاتا ہے۔ تو انسان کا جنوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جن ہماری طرح کی مکلف مخلوق ہے، ان پر بھی عذاب و ثواب کا معاملہ ہے۔ جن انسان کو دیکھ سکتا ہے اور وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے، لیکن انسان کے دیکھتے ہوئے وہ اپنا روپ نہیں بدل سکتا۔ ایک صحابی نے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، انہوں نے سانپ کی شکل کو دیکھا اور صحابی نے اس کو مار دیا، اور جنت کی ایک جماعت نے ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا ہے، اب ہمیں قصاص چاہیے۔ تو ان میں طاقت کے ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کے قابو کے لیے کہ یہ جو شیطان جن ہے، کیونکہ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اور شیطان جن کے لیے اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں فرما دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تو اب ان سے کہ جو انسانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کے توڑ کے لیے کچھ چیزیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں جو کہ وظائف کی شکل میں ہم ان کو اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ تو وہ پڑھنے والا شخص ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ دنیا دار اگر کسی کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری مکمل طور پر نہیں ہو پاتی، لیکن جو ذمہ اللہ اپنے کریم لیتا ہے، اپنے اوپر لیتا ہے اپنی کرم نوازی کے ساتھ، تو وہ پھر اس کی حفاظت میں انسان آتا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مرد ہو عورت فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، کہ جس کو وہ موت آتے ہی اس کا دوسرا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے
کہ اللہ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ 7 سمندر جو ہیں وہ اگر سیاہی بن جائیں اور سب درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور رب کے کلمات کی باتیں ختم نہ ہوں، اور لکھنے کے لیے اتنے ہی سمندر کی سیاہی اور اتنے ہی درختوں کی کلمے اور بنا کر لائی جائیں، تب بھی کلمات ختم نہ ہوں گے، یعنی کہ اللہ کی شانیں ختم نہ ہوں گی، اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی۔ تو انہی کلمات میں سے ایک کلمہ آیت الکرسی بھی ہے، اور انہی کلمات میں ایک کلمہ جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، اس میں وہ چیز ہے کہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ، تو یہ پڑھنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے لیے فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور اس کو انسان خود دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس کو نہ دیکھنے والے جو مخلوق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسی کسی پناہ میں آئے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو، تو وہ ہستی اللہ کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں سے بچانے والی ہے، اور ان کے لیے ان کے بچانے اس سے بچاؤ کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان آسانی کے ساتھ ان کو ادا کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے، تجوید کے ساتھ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، تو پھر ہمیں قرآن پاک سے ان معاملوں میں بھی فائدہ حاصل کرتے ہوئے کوئی تردد والی بات نہیں ہوتی۔ چہ جائے گا کہ جو لوگ دنیا دار کے ڈبہ قسم کے جعلی قسم کے عاملوں کے پیچھے بھاگ کر اپنا ایمان، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی عزت سب کچھ برباد کرتے ہیں، تو جادو سے حفاظت کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 سے 82، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا کہ تم جو لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا۔ تو یہ آیت پڑھیں، اور اللہ کے کلام کو جو حق ہے اور باطل چیزوں کو جو نا رد کرنے ہی کے لیے اس سے ہم نے کام لینا ہے۔ اللہ کے کلام کو ثواب کے لیے بھی نیت سے بھی پڑھنا ہے، اور یہ تمام باطل چیزیں جو ہیں ان سے ان کا رد ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدہ کا رد ہو، چاہے وہ اس طرح کی جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ ہوں۔ تو سورہ طٰہٰ کی میں بھی جو آیت ہے کہ اس کا بھی ترجمہ ہے کہ اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلا نہیں پاتا۔ تو یہ آیت بھی جو ہے یہ جادو کے توڑ کے لیے اکثیر چیز ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ جو ہے وہ جنوں شیطانوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر تجویز کی جاتی ہے، اور ان کے لیے کہ یہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور فرشتہ ساری عمر اس کو نیکی کا اور شیطان برائی کا دعوت دیتا رہتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے خوش نصیبی ہے کہ جو نیکی والے فرشتے کی طرف دھیان دے، یا جو اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوا ہے اس کی طرح بات مان کر تو برائی کی طرف توجہ دے۔ لیکن بچنا کس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، وہ شیطان کے اس جن کے وار سے بچے گا، اور جو اللہ کے ساتھ جو اللہ نے اس کے ساتھ فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، یہ اس کی آواز پر کب کان دھرے گا، کب عمل کرے گا؟ جب اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہم ان کو مکمل طور پر اپنا کرنے کا طریقہ رکھ لیں تو وہ کرنی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، جیسے ہر روز میں آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھیں، اور چاروں قل، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، سورہ بقرہ کی تلاوت ساری اگر نہ ممکن ہو سکے
جو کہ ذرا مشکل کام ہے، چونکہ ماشاءاللہ وہ ایک لمبی صورت ہے، تو آپ اس کی کم از کم ایک پہلا رکوع اور اس کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کا ضرور اہتمام رکھیں، اور اسی طرح خصوصی طور پر معوذتین جو ہیں کہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو ان کو پڑھنے کا معمول رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز میں ہر رات میں آپ اپنے دستوں مبارک پر یہ صورتیں پڑھ کر تو اپنے دونوں دستے مبارک پر پھونک مارتے، اور جہاں تک آپ چاہتے اپنے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیرتے، اور 3 دفعہ آپ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول مبارک تھا۔ تو یہ چیزیں کوئی کرنی اتنا مشکل کام نہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پڑھنے کے علاوہ عمل میں ہمیں ان چیزوں کے اثر سے بچاتی ہیں۔ تو مثلاً جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے وہاں کوئی جن شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، آپ رات کو دروازہ بند کرنے لگے ہیں، گھر سے باہر جانے لگے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیں۔ جس کھانے پینے پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کوئی جن شیطان نہیں کھا سکتا، اس میں حصہ نہیں ڈال سکتا۔ کچھ بھی آپ کھانے لگے ہیں، کچھ بھی پینے لگے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو آپ اس کو پی لیں، بسم اللہ پڑھ کر تو آپ اس کو کھا لیں۔ اسی طرح کپڑے بدلنے سے پہلے یا نہاتے ہوئے جانے کے لیے کپڑے اتارنے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا، تو شیطان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھنے سے اس طرح جب ہم واش روم جاتے ہیں تو واش روم کی دعا پڑھنے سے بھی شیطان جو جن ہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور کپڑوں کے بغیر حالت میں خصوصاً واش روم میں اگر ہم دعا نہیں پڑھ کے گئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا نہیں آتی کسی کو، تو اب اس کا وہ ترجمہ سیکھ لے یا صرف اعوذ باللہ پڑھ کر چلا جائے، جب تک دعا یاد نہیں آتی دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہی، چھوٹی سی تو دعا ہے۔ تو اس حالت میں واش روم میں جا کر جو لوگ بولنے کی عادی ہوتی ہیں، تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فرشتے انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جنات اور بھوتنیاں جو واش روم میں ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنی گندی نظروں کے ساتھ گھورنے لگتی ہیں، اور ان کی گندی نظروں کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر بیماریاں داخل ہوتی ہیں، تو جس کے نتیجے میں انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جس وقت آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے، آپ اپنے تہمت شریف کے پلو سے اپنا بستر مبارک کو جھاڑتے، 3 دفعہ جھاڑتے۔ آج کے دور میں سائنس کہتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر سے کچھ ایسے ڈیڈ سیلز نکلتے ہیں جو کہ بستر پر پھیل جاتے ہیں۔ کچھ سیلز انسان کے جسم کے اندر ہوتے ہیں کہ جن کو جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور نیند کی حالت میں ان کی ریپیئرنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جب یہ ریپیئرنگ مکمل ہو جاتی ہے یا جو بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نئے سیلز پیدا کر دیتا ہے، تو انسان نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ جو جسم بستر پر پھیلے ہوئے ڈیڈ سیلز ہیں، اگر انہی سیلز کے اوپر انسان اٹھنے کے بعد دوبارہ بستر جھاڑے بغیر سو جاتا ہے تو وہ سیلز اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر بیماری پیدا کر دیتے ہیں۔ اسلام کا کوئی اصول ایسا نہیں ہے جس میں ایک اس کا ظاہری طور پر فائدہ نہ ہو اور ایک اس کا باطنی طور پر فائدہ نہ ہو۔ ظاہری طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہوا میں چھوٹے چھوٹے کرمز بعض دفعہ ہوتے ہیں، بستر پہ چھوٹے چھوٹے کرمز ہوتے ہیں، صفائی کے خیال سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے جس وقت وہ اس ایسے گندے بستر پر سوتا ہے، تو اور یا کوئی اور کیڑا وغیرہ اگر جس بستر پر چلا گیا تو انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ لیکن وہ جو ایک اندر کا چیز ہے جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے،
سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ جب ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں سنت کا ثواب ملتا ہے. اب جتنی دیر انسان سویا رہے گا اس کو، چونکہ اس نے وہ بستر کو سنت کر کے جھاڑا تھا، تو اس کو اتنی دیر سونے کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد اب جو اس کے جسم سے ڈیڈ سیلز نکلیں گے، بستر پر پھیلیں گے، تو اگر وہ بستر جھاڑے بغیر اس پہ لیٹا ہوا ہے، لیٹ گیا، تو وہ اس کو بیمار کر دیں گے. اور اگر بستر جھاڑ کر لیٹا ہے تو اس کا بستر صاف ہے، اب وہ انسان بیماری سے بچ جاتا ہے. تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے، جن کو ہم، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو عام طور پر جو وہم پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنوں نے کھیل لیا، اس کے اوپر جن کا اسیب ہو گیا، اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو گیا. لیکن یہ در حقیقت وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کرتوت کر کے، تو جیسے واش روم میں جا کر اگر بولنے کی عادت ہے، کپڑوں کے بغیر جا کے واش روم میں تو بولنے کی عادت ہے، نہاتے ہوئے کسی نے کوئی آواز دی ہے تو جواب میں اسی طرح بول پڑے ہیں. لیکن جب شریعت میں ان چیزوں سے منع کیا گیا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں کہ جن کو ہم نے اختیار کر کے، ایک تو گناہ نہیں کمانا اور دوسرا اپنے لیے بہتری کرنی ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جن کو بعد میں انسان بیمار ہونے پر تو جنوں کا اور اسیب کا اور اس طرح کی چیزوں کا نام دے دیتا ہے، اور بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی کام ہونے پہ عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. جبکہ شریعت نے ہمیں اس کا آسان حل بتا دیا کہ جو ہم یہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں. آیت الکرسی، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی، آیت الکرسی پڑھنا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور 4 قل اور 4 کلمہ، اور اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو اس کو 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈالیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اب اس کو بھی 3 دفعہ یہ صبح شام کے اذکار میں شامل کریں. یہ چیزیں وہ ہے کہ جو انسان کو فائدہ، ہر صورت میں فائدہ پہنچانے والی ہیں. تو فقط ان چیزوں کے چکر میں پڑھ کر کہ گھر میں کوئی جین موجود ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں کھولا جاتا، جس گھر میں اللہ کی شریعت کی احکام کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہاں پہ بے برکتی جو ہوتی ہے وہ خود ہی آ جاتی ہے. اور جس کو ہم ان چیزوں کا نام دیتے ہیں، بے شک اس جنوں کا انکار نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ رات کے وقت کتے کی چلانے کی، یا گدھے کے رات کو وقت اگر گدھا چلاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان جن کو دیکھ کر چلاتے ہیں. تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں صرف اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں تھیں کہ جو کہ عمل کرنے میں تھوڑے ہیں، اور جن کا انشاءاللہ بچاؤ جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چیز کو اس طریقے سے اختیار کریں کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس کو ادا کیا ہو. تو اس سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور ہمیں ظاہری طور پر بھی دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا. اور ان توہمات میں بڑھ کر کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی جن موجود ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن کھولا جاتا ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ سے ان چیزوں سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے، واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے، واش روم سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے، واش روم میں جا کر یا کپڑے بدلتے وقت یا نہاتے وقت بولا نہیں جاتا، کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا پکاتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا پکانا، یا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا، یا بسم اللہ پڑھ کر کوئی پینے کی چیز پینا کوئی ثواب کا کام بھی ہے اور کوئی مشکل نہیں، کہ انسان کا وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. جس وقت انسان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر کام پہ اللہ کا نام لینے کا عادی ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کھانا کھانے سے پہلے آپ خود بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھیں، تاکہ جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ان کو
یہ یاد آ جائے، اگر کسی کو بھولا ہوا ہے تو یاد آ جائے، اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو اس کو یہ عادت پڑ جائے۔ اللہ کریم ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان چیزوں سے جو شر پہنچانے والی ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔